قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، پہلے ہم نے 3 جو اصول اور قاعدے پڑھے، ان میں پہلے قاعدے کی توضیح اور تفسیر میں نے کافی ڈیٹیل میں کی ہے. وہ بھی ڈیٹیل اتنی نہیں، اس کا میں نے بہت مختصر لکھ کر کے اور مختصراً بیان کیا. چیزیں مختصر تھیں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں، یعنی ایک دوسرے سے ان کا ربط تھا. تو بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہمیں اب تک یاد ہیں جو ہم نے پہلے پڑھا. دوسرا قاعدہ جب میں نے بیان کیا تو دوسرے قاعدے میں میں نے اختصار اس کا بیان کیا، مختصر کیا اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا قاعدہ جو ہے وہ دین اسلام کی معرفت سے متعلق ہے، اور دین اسلام کی معرفت تو بہت بڑی چیز ہے. اس میں ایمان کی معرفت ہے، اس میں اسلام کی معرفت ہے، اس میں احسان کی معرفت ہے، اور یہ ہر ایک میں کئی ایک ٹاپکس ہیں. تو میں نے اس کو ایک مختصراً چند ایک اس میں باتیں بیان کی، اور اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ اب آئندہ جب کبھی کوئی عالم آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ ان سے آپ یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو دوسری اصل یعنی دین کے تعلق سے مختصر چیزیں بتائیں. جیسے ایمان کے تعلق سے 6 چیزیں ہیں، اسلام میں 5 چیزیں ہیں. تو آپ ہر ایک ہم اسلام کی اگر 5 چیزیں لیتے ہیں تو کلمہ توحید پہ ہم نے کافی بات کی، کافی گفتگو کی. پھر بھی جو ایک گفتگو ایک اس کو کہتے ہیں کہ نکات کے ذریعے ہوتی ہے نا، پہلا نقطہ، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، تو یہ جو ترتیب وار گفتگو ہوتی ہے اس طریقے سے ہونی چاہیے. تو کلمے کے تعلق سے ترتیب وار ایک گفتگو ان سے لیں، ان سے ایک لیکچر لیں. پھر اس کے بعد نماز کے تعلق سے آپ لیں مختصر. تو آپ پھر شروع کریں وہاں سے دین کی معرفت، مختصر اختصار کے ساتھ دین کی معرفت کا ایک کورس لیں. اور اس کے بعد یہ آخری قاعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. تو اس کے تعلق سے بھی ہم مختصر ہی بیان کریں گے، کیونکہ سیرت نبوی سے متعلق ہے یہ چیز. اور سیرت نبوی ایک بہت بڑا موضوع ہے، اہم موضوع ہے. آپ کو اس روئے زمین پر بھیجی گئی سب سے بہترین ذات کی معرفت حاصل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شخص کوئی اس دنیا میں نہیں آیا اور نہ آئے گا. آپ سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں. تو سب سے افضل اور سب سے بہتر کی جب بات آتی ہے تو محدود نہیں ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے، بہت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے گفتگو بہت ہی زیادہ لمبی ہے، بہت ہی زیادہ طویل ہے. کئی ایک پہلو ہیں، آپ ایک ایک پہلو کو اگر اٹھائیں گے آپ مکمل نہیں بیان کر پائیں گے. ہم عاجز ہو سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات تھی وہ ہم اس کا پورا احاطہ نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے میرا ارادہ ہے کہ میں اس کتاب کے یا تو مختصر جو بھی انہوں نے بیان کیا مؤلف نے اس کا اختصار آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس کے بعد اگر کوئی درس ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس میں یا تو سیرت نبوی کا پہلو لے کر، یا پھر یہ کہ ایمان باللہ کا پہلو لے کر، ایمانیات اس کا پہلو لے کر انشاءاللہ اس پہ گفتگو کی جائے. پھر وہ اصول الثلاثہ سے ہٹ کے ہوگا درس، لیکن اس میں بھی ایک ترتیب وار ایک چیز آئے گی، اور وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں ایک آدھ مثالیں بیان کرتا اس پر. تیسرا قاعدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. معرفت نبوی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ ایک سب سے عظیم ذات کے سلسلے میں ہے، ان کی معرفت ہے. اور ایسی ذات جس کا اس پوری دنیا پر، پورے کائنات پر
جو لوگ ہیں جتنے بھی اس کائنات میں، سب پر بڑا احسان ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو نبوت اور رسالت کا معاملہ ہے، یہ آپ جتنا بھاری بوجھ آپ سمجھ سکتے ہیں، ذہنی جو ایک بوجھ اور پریشانی ہوتی ہے، آپ جتنا بھاری تصور کر سکتے ہیں، اس سے کہیں 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 بہت زیادہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر جو وحی کرتے ہیں، جو باتیں، وہ بہت وزنی ہیں، بہت بوجھ والی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مضبوط شخصیت کے مالک تھے، صبر کرنے والے تھے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ان کو، جنہوں نے دیکھا ہے، ایسے ہی تھوڑی دیکھ کر کے لوگ ایمان لے آتے تھے، یا دیکھ کر کے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے دیکھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا چہرہ نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ ایک شخصیت تھی کامل۔ تو معرفت ان کی بہت ضروری ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے مختصر میں بڑی اچھی باتیں بیان کی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں پر بات کی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے نام بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عرب میں یہ رواج ہے کہ نام ایک نسب نامہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، تو پورا انہوں نے نسب نامہ کے ساتھ بیان کیا ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، تو پورا لمبا بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی تھی، یعنی 63، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے 40 سال تک کی زندگی ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، یعنی 13 سال کے بعد ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو وہی کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 63 ایئرز کی تھی، ان میں سے 40 سال نبوت سے پہلے اور 23 سال نبوت کے بعد ہے، نبوت اور رسالت ملنے کے بعد ہے۔ لفظ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، لفظ اقرا، اس لفظ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی گئی۔ وحی کا نزول کا جو سلسلہ ہوا وہ لفظ اقرا کے ذریعے ہوا۔ اور یا ایھا المدثر، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اب پیغام آگے پہنچائیں۔ تو نبی اور رسول میں یہی فرق ہوتا ہے کہ نبی کو جو ہے وہ جو ایک حکم ہے اس کو آگے پہنچانے کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ رسالت ہے۔ جو ان کے اپنے لوگ ہیں، جیسے کسی نبی کو کسی خاص قوم میں بھیجا گیا، تو جو قوم ان کی اپنی قوم ہے جو اس دعوت کو مانتی تھی، ان میں اگر گفتگو کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے بھیجا گیا تو یہ نبوت ہے۔ تو نبوت اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو حکم دیا جائے گا، یعنی ان کو حکم دیا جاتا تھا، لیکن ان کی جو دعوت تھی وہ ان کے اپنے موافق لوگوں کے درمیان تھی۔ رسالت کا جو پہلو ہے وہ مخالفین کو دعوت دینا ہے۔ مشرکین یا جو مخالفین ہیں، جو آپ کے ماننے والے نہیں ہیں، آپ کے موافقین نہیں ہیں، ان کو دعوت دینی ہے۔ تو رسالت کا پہلو وہاں پر الگ ہو جاتا ہے۔ بہرحال علماء نے کئی ایک ایسی تفسیر کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ اقرا کے ذریعے آپ کے اوپر وحی نازل کی گئی، اور سورۃ المدثر یعنی یا ایھا المدثر کے ذریعے آپ کو رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مکہ شہر میں آپ پیدا ہوئے، جو آپ کا شہر بھی ہے، آپ کا ملک بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو شرک سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور توحید کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ یہ مقصد ہوتا ہے رسالت کا، یا نبوت اور رسالت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ دعوت توحید ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جتنے انبیاء ہیں سب تمام کا دین ایک ہے، شریعتیں الگ الگ ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو ایک دین ہے
وہ دین توحید کا دین ہے، دین توحید کا دین ہے۔ تو کسی بھی نبی نے توحید کے مخالف دعوت نہیں دی ہے، شرک کی دعوت کسی نبی نے نہیں دی۔ شریعت یعنی کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو دوسری قوموں کو، جب دوسری قوموں کو حکم دیا جاتا ہے اسی مسئلے میں تو دوسرا حکم نازل ہو سکتا ہے۔ تو شریعت مختلف ہو سکتی ہے، جو حکم ہے مسائل یا پھر کچھ معاملات سے متعلق، یہ سب جو چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے دعوت توحید، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب دین جو ہے ایک ہے، نہیں، سب دین ایک نہیں ہے، فرق کو سمجھیں، سب دین ایک نہیں ہے، البتہ دین صرف ایک ہے، دین صرف ایک ہے، اور وہی دین تمام انبیاء کا ہے، سب دین ایک نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ لوگوں کا جو غلط ایک فلسفہ ہے کہ تمام ادیان ایک ہیں، وحدت ادیان کا جو نظریہ ہے کہ سب دین ایک ہی ہے، اس کا بطلان آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ سب دین ایک نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام صرف توحید کا حکم دیتا ہے، باقی جو ادیان ہیں وہ شرک کا حکم دیتے ہیں۔ تو تمام ادیان ایک نہیں ہیں، البتہ دین صرف ایک ہے، وہ دین دین اسلام ہے، مقبول دین اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ کہا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تو اس سے یہ دلیل کہیں نہیں ملتی ہے کہ تمام ادیان ایک ہیں، کہیں نہیں ملتی ہے، بلکہ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ دین صرف توحید والا ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یعنی آپ ان کو بلائیے کس چیز پر جمع ہونے کے لیے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت نہیں ہوگی، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو ہم اس طرح سے رب نہیں بنائیں گے۔ دعوت صرف اس کی ہونی چاہیے، اور اس پر صرف ہم جمع ہو سکتے ہیں۔ باقی جو یہ اس آیت سے نکالتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جو ہمارے درمیان اتفاقی بات ہے اس کو لے لیتے ہیں، ایسا کہیں نہیں ہے۔ اس آیت میں ہمارے درمیان اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ جو دین تمہارے پاس آیا تھا، جو دین تمہارے پاس آیا تھا، اس دین میں توحید بنیادی چیز تھی۔ ہم جس دین کو لے کر آئے اس میں توحید بنیادی چیز ہے، اس توحید کی طرف آؤ۔ یہ نہیں کہ تم اپنی چیزیں بتاؤ، ہم اپنی چیزیں بتاتے ہیں، اور ہم جس پر متفق ہو جائیں یا جو ایک جیسی لگے ہم اس کو لے کر کے آؤ، اس کے بعد مل جائے، نہیں، بلکہ تم اس کو مانو، تعالو، تم اس دعوت کی طرف، اس کلمے کی طرف آؤ۔ ورنہ اگر جیسے ابھی ان لوگ اتفاق تلاش کر رہے ہیں کہ بعض چیزوں میں ہم متفق ہیں تو جمع ہو جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھی، آپ نے تو ایسا اتفاق نہیں کیا کبھی۔ تو اس لیے یہ باطل چیز ہے۔ دین صرف ایک ہے اللہ کے ہاں، وہ دین اسلام ہے۔ اور اس کی دلیل دی، کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کھڑے ہوں اور ڈرائیں۔ ڈرائیں کس چیز سے؟ شرک سے۔ ڈرائیں، یہاں پر وہ لفظ ذکر نہیں ہے کس چیز سے ڈرائیں، لیکن جس چیز سے ڈرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی گئی تھی، بنیادی طور پر توحید ہے اور شرک ہے، تو توحید کی طرف بلانے کے لیے اور شرک سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ کہ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کریں، اللہ اکبر، یا یہ بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس دنیا کا خالق نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو اس دنیا کا خالق ہے،
اسی طرح عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی، تو یہ بتائیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور یہ جو بت اور جو بھی اصنام کی عبادتیں ہوتی ہیں ان سے دور رہیں، ان کو چھوڑ کر کے رہیں۔ تو یہ پوری انہوں نے دلیل میں آیت بیان کی ہے، اور پھر ترجمہ اس کا تفسیر بھی کی، کہا قُمْ فَأَنذِرْ يُنذِرُ عَنِ الشِّرْك، شرک سے ڈرائیں گے، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، اور توحید کی طرف بلائیں گے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جیسا کہ میں نے ابھی تفسیر بیان کی کہ توحید کے ذریعے اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کریں۔ تو یہ پوری ایک تفسیر بیان کی ہے جو میں نے ابھی مختصراً بیان کی۔ کہتے ہیں کہ 10 سال تک ایسے ہی دعوت توحید دیتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے 10 سال کے بعد، یعنی جب 50 سال کی عمر ہوئی آپ کی، تو آپ کو معراج ہوئی۔ پہلے حرم سے، یعنی حرم مکہ سے آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے 7ویں آسمان یا اس سے آگے تک، 7ویں آسمان پر یا اس سے تھوڑا آگے تک، وہاں 5 نمازیں فرض ہوئیں جو ہم جانتے ہیں، پہلے 50 تھیں۔ آپ نے مکہ میں نماز فرض ہوئی آپ جب 50 سال کی عمر میں تھے تب، اور آپ نے ہجرت کی جب آپ 53 سال کے تھے تب، تو نماز کتنے سال پڑھی مکے میں؟ 3 سال۔ تو کہا 3 سال نماز پڑھی، اس کے بعد ہجرت کا حکم آیا تو مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کہتے کس کو ہے؟ شرک کا جو شرک کی جگہ ہے، شرکیہ ملک ہے، اس کو چھوڑ کر توحید والے ملک کی طرف ہجرت کرنا، چلے جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ ہجرت کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب ہوتی ہے، تو اس کا ایک اسے تفصیل ہے۔ البتہ اگر آپ اپنے دین پر عمل کر پا رہے ہیں، ایسی سختی نہیں ہے کہ دین پر بالکل عمل نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ کے اوپر ہجرت مستحب ہے، لیکن دین پر اگر عمل مشکل ہے، نہیں کر پا رہے آپ دین پر عمل، تب ہجرت واجب ہوگی۔ حالانکہ اس کے کئی ایک اقسام ہیں اس کے علاوہ بھی، جو انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوئی تو بیان کیے جائیں گے۔ کہا کہ ہجرت جو ہے اس امت پر، یعنی شرکیہ ملک سے ایک اسلامی ملک کی طرف ہجرت کرنا اس امت پر فرض ہے، اور یہ قیامت تک باقی ہے۔ فرض میں نے بتایا کس صورت میں، واجب کی صورت میں۔ دلیل بیان کی ہے اللہ رب العالمین کا فرمان، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ تو اس کی تفسیر جو علماء نے کی ہے وہ یہی ہے، مفسرین کے نزدیک جو تقسیم میں نے بیان کی ہے وہ تقسیم یاد رکھیں گے۔ اور اس کے بعد سنت سے حدیث سے ہجرت کی دلیل بیان کی ہے کہ ہجرت تب تک منقطع نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ ختم نہیں ہو جاتی ہے، اور توبہ تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہجرت کا ایک سفر ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے بہت ساری باتیں نہیں بیان کی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس ماحول میں ہوئی، آپ کے گھر کا ماحول کیا تھا، معاملہ کیا تھا، آپ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اس کے بعد جب آپ جوان ہوئے تو کس طرح سے ہوئے، کیا معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے، کچھ باتیں نہیں بیان کی۔ ہجرت کا سفر ہے، بہت ساری اس میں باتیں ہیں، بہت سارے اس میں ایسے پہلو ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تو ایک پیالہ دودھ تھا یا پانی غالباً پانی تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے جاتے تھے اور سیرابی مجھے ہوتی تھی۔ تو یہ محبت ہے۔ آپ اس طرح کی کئی ایک چیزیں پائیں گے ہجرت کے سفر میں، اور عجیب چیزیں۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتنا اثر تھا وہ یوں ہی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا چن کر بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، پڑھا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ البتہ اللہ رب العالمین جن سے
توفیق چھین لیتا ہے، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بد کلامی بد زبانی کرتے ہیں۔ ورنہ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے متاثر ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، وہاں آپ نے اسلام کے جو باقی احکام تھے، زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا، اسی طرح بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ان سب کا حکم دیتے رہے 10 سال تک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کا دین جیسا آپ نے دیا تھا، جیسا سمجھایا تھا، ویسا باقی تھا۔ وہ دین صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا، اور الحمدللہ اس دین پر، اس منہج پر آج بھی ایک امت، ایک جماعت باقی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر کو بتا دیا ہے، ہر شر سے بچنے کا حکم بھی دیا اور طریقہ ہی بتایا۔ جو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں بنیادی چیز توحید ہے، اور توحید کے علاوہ وہ تمام امور ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ہم نے پہلے یہ عبادت کی تعریف میں پڑھا کہ عبادت کی تعریف یہی ہے کہ عبادت اس چیز کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے۔ جس برائی سے ڈرایا ہے اس میں سب سے بڑی برائی شرک ہے، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے اور جن سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف، جن و انس کی طرف بھیجا گیا تھا، اس کی دلیل قرآن میں مذکور ہے۔ آپ کی بعثت کے ذریعے اور آپ پر وحی نازل کر کے ابتدا سے پھر اس دین کی انتہا بھی، تکمیل بھی آپ کے ذریعے کروائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ان سب امور پہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 63 سال گزار چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زندہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، جس کو ہم موت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور موت سے تعبیر کرنا جرم نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس سے تعبیر کیا۔ چنانچہ دلیل ہے انک میت وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں، انتقال کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ لوگ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ہم اس میں لوٹا دیں گے، پھر ہم اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو ہمارا حساب ہوگا، جو اعمال کیے ہیں اس کے اوپر اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا، اچھا یا برا جو بھی ہے اس کے حساب سے۔ جس نے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیا، وہ کافر ہے۔ دلیل قرآن کی آیت ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر کا یہ دعویٰ ہے یا یہ عقیدہ، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے یقیناً اٹھائے جائیں گے، میرے رب کی قسم، یقیناً تم لوگ اٹھائے جاؤ، پھر جو تم کرتے ہو اس کے بارے میں تمہیں خبر بھی دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے تمام رسولوں کو شرک سے توحید اور جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور شرک سے اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ سب سے پہلے جو رسول ہے نوح ہیں، اور سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، نہیں آیا ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب جو کوئی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور جس نے بھی دعویٰ کیا ایسا، اللہ رب العالمین نے اس کا کذب، اس کا جھوٹا ہونا اس دنیا میں دکھا دیا ہے۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان اس کی دلیل ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ اور ہر امت، اللہ رب العالمین نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا ہے،
نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جو انہیں اللہ کی عبادت اور طاغوت یعنی جو غیر اللہ ہے ان کی عبادت سے منع کرنے کی دعوت دیتے تھے، رکنے کی دعوت دیتے تھے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین نے تمام بندوں پر یہ فرض کیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔ طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اب طاغوت کئی ایک طریقے کا ہو سکتا ہے، ایک جو شیپ بنا دی جاتی ہے، ایک جو شیپ میں نہیں ہوتی، دونوں طاغوت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مورتی نہیں بناتے، اور بہت سارے لوگ مورتی بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں، اب تو اس جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ یہ سب چیزیں عام ہیں، کئی ایسی چیزوں کی عبادت ہوتی ہے جن کا کوئی شیپ بنا کر کے نہیں کرتے، تو شیپ بنا کر کے کریں یا ایسے کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت طاغوت کی عبادت میں شامل ہے۔ اور اسی طاغوت کی عبادت کا انکار کرنا تو نہ کرنا، اور دوسرا کہ وہ غلط ہے یہ کہنا، یہ تمام لوگوں پر، تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اچھا، طاغوت بہت سارے ہیں جن میں بنیادی طور پر 5 چیزیں طاغوت میں شامل ہوتی ہیں۔ ابلیس سب سے بڑا، اللہ کی اس پر لعنت ہو، اور جس شخص کی عبادت کی جا رہی ہے اور پھر وہ شخص اس سے راضی ہے، اپنی عبادت سے راضی ہے، یہ دوسرے نمبر پہ۔ تیسرے نمبر پہ وہ شخص جس نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی، اس کے بعد جس نے علم غیب کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، اس کی کئی ایک قسمیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے جو شرعی قانون نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے، تو اپنا دنیاوی کوئی فائدہ دیکھ رہا ہے یا پھر کوئی جاب کر رہا ہے مثال کے طور پہ، اگر وہ یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ نہیں شرعی قانون یہی سب سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی اپنا کسی کوئی فائدہ دیکھتے ہوئے وہ دوسرے قانون کے مطابق کام کر رہا ہے، فیصلہ دے رہا ہے کچھ بھی، تو ایسا شخص گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ اور اس کی تفصیل ہے، دلائل ہیں اس کے، تمام چیزیں اپنی جگہ پر آئیں گی۔ چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اصول الثلاثہ کی تکمیل کر لیں، کم از کم اس میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ کم از کم جان لیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو ان سب چیزوں پر گفتگو اس کے بعد جیسے درس ہوتے رہیں گے، دروس جیسے جیسے ہوتے رہیں گے، تمام چیزوں پر تفصیلی گفتگو آتی رہے گی۔ لیکن اس پر رک کر کے میں اس لیے آپ کو تھوڑی تفصیل بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ جہاں دنیاوی کسی حکم کے مطابق یا کسی قانون کے مطابق فیصلہ لے لیا یا کر لیا تو کافر ٹھہرا دیتے ہیں۔ کفر اس وقت ہوگا جب کوئی اسلامی قانون، شرعی قانون سے بہتر دوسرے قانون کو سمجھے، یا یہ سمجھے کہ نہیں شرعی قانون ہمارے فائدے کا نہیں ہے، دنیاوی قانون ہی ہمارے لیے ابھی زمانے کے لیے، تو یقیناً اس نے شرعی قانون کو بہتر نہیں سمجھا۔ یہ کہے کہ شرعی قانون بہتر نہیں ہے تو ایسا شخص پھر اس پر وہ کافر ہے اور اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ لیکن وہی ہے کہ کفر کا حکم لگانے کے لیے ہم کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ تو ہر حالت میں دوسرے قانون سے فیصلہ لینے والا یا فیصلہ کرنے والا کافر نہیں ہوگا۔ اچھا، ان سب کی دلیل دی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہے۔ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، یہی وہ ہے جس نے عروۃ الوثقیٰ کو مضبوطی سے پکڑا ہے، جو اسلام کی رسی ہے۔ اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کا بھی یہی معنی ہے کہ
توحید کا اقرار اور شرک اور معبودان باطلہ کا انکار۔ اور اس کے بعد حدیث ہے کہ تمام معاملات کی جو اصل ہے وہ اسلام ہے، اس کا جو کھمبا ہے، ستون ہے، بنیاد ہے وہ نماز ہے، اور اس کی جو بلند چوٹی ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا ہے۔ یہ مختصراً اصول الثلاثہ کا جو ایک 3 قواعد ہیں اس کا مختصر نچوڑ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ کو ان میں سے لفظ لفظ یاد نہیں رکھنا ہے، ان میں سے چند ایک باتیں یاد رکھنی ہیں، جن میں ہم شروع کریں گے کہ سب سے پہلے ایک مسلمان اپنے دین کو، خاص کر کے اپنے عقیدے کو دلیل کے ساتھ لے، تقلید سے نہ لے، چاہے وہ عقائد ہوں یا مسائل ہوں۔ اس کے بعد جو ایمانی اور توحید کے جو امور ہیں، جو اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، اس کو دلائل کے ذریعے جانیں، یہ واجب ہے۔ تیسری، اس کے بعد جو چیز ہے جو کہ دوسرا قاعدہ ہے، دین کی معرفت۔ دین کی معرفت میں آپ کو لازم نہیں ہے کہ آپ ہر ایک چیز کو جان لیں، لیکن جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے متعلق پہلے جاننا اور علم حاصل کرنا یہ واجب اور لازم ہے۔ جیسے حج کا معاملہ ہے، ہر شخص کے اوپر تو حج فرض نہیں ہے، تو یہ لازم بھی نہیں ہے کہ ہر شخص حج کی تعلیم لے اور حج کے بارے میں جانے، لیکن جو کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اس میں آپ کے اوپر واجب وہ ہے جس کی ضرورت آپ کو پیش آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانیں۔ لوگ جو آپ کے تعلق سے شکوک و شبہات اٹھاتے ہیں، آپ ان کے بارے میں علماء کے پاس جائیں، پوچھیں، کتابیں پڑھیں، سوال کریں، کیونکہ ایک بات تو یاد رکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر شخصیت اس دنیا میں نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر صفات اور کردار کا مالک دنیا میں کوئی نہیں۔ تو جہاں آپ کے کردار پہ کوئی سوال اٹھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا نہیں ہے، یا اس کے دل میں بہت ہی زیادہ بغض ہے، ورنہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، رحمت عالم۔ اور میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ اس تعلق سے ایک مختصر کتاب ہے رحمت عالم، وہ کتاب مختصر ہے، چھوٹی سی ہے، آپ اسے پڑھیں۔ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی بھی ایک مختصر کتاب ہے، آپ اسے بھی لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو سیرت کی کتابیں خود سے پڑھتے رہیں، جہاں کہیں کوئی اشکال سوال پیدا ہو وہاں کسی عالم سے رابطہ کریں۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے علم میں برکت دے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی ان ایام میں ہوا ہے انہیں قبول کرے، اور جو ہم سے بھول چوک ہوتی رہی ہے، ہوئی ہے، اللہ رب العالمین انہیں معاف کرے۔